تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وخاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیر کو LDN پر نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہیلتھ ڈائری میں تمہید میں جائے بغیر صحت کے شعبے میں جاری کرپشن، لاقانونیت اور آپ لوگوں کی اس حوالے سے پرعزم جد و جہد کی بنا پر اصلاحاتی نتائج پر مبنی ہے۔ لہذا جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ حضرات جان و صحت کے حوالے سے حقائق پر مبنی رپورٹس اور خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ کا شمار اس وقت حکومت سندھ کے ان سرکاری محکموں میں ہوتا ہے جہاں انصاف کے حصول کے لیے ملازمین کو خود عدل کے ایوانوں میں جانا پڑتا ہے۔ سلام ہے عہد حاضر کے اصل مرد حر ضلع ٹھٹہ کے عبدالکریم بنڈ کو، جو محکمہ صحت کے ملازمین کے بنیادی حق سینیارٹی کے مطابق ان کی ترقی کے لیے 2023 میں ان کی آواز اور ترجمان بن کر سندھ ہائی کورٹ میں گئے۔ لیکن افسوس، جب سندھ ہائی کورٹ میں 3 ماہ کی دی گئی طویل مہلت کے بعد 15 اگست 2025 کو وہ لمحہ آیا جب سندھ ہائی کورٹ میں سیکریٹری صحت سندھ ریحان اقبال بلوچ کو اسسٹنٹس گریڈ 17 سے سپریڈینٹس گریڈ 17 کی حیثیت سے ترقی پانے والوں کی فہرست عدالت میں پیش کرنی تھی، بغیر کسی ٹھوس جواز کے سیکریٹری صحت عدالت عالیہ سے غیر حاضر رہے۔ کیا سیکریٹری صحت کسی سلطنت کے شہزادے اور ماورائے قانون شخصیت ہیں؟ نہیں، وہ پبلک سرونٹ اور عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے تنخواہ اور دیگر پرکشش مراد کے ساتھ قانون اور آئین کے مطابق محکمہ صحت کے ملازمین اور عوام کی شکایات اور مسائل کے حوالے سے جواب دہ ہیں۔ ریحان اقبال بلوچ صوبے کی اعلیٰ عدلیہ کے توہین کے مرتکب ہوئے ہیں۔ قانونی ماہرین کے مطابق ان کی عدالت سے بیجا غیر حاضری پر توہین عدالت نہیں تو کم از کم 25 اگست کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے فاضل عدالت کی جانب سے قانون کے مطابق شوکاز نوٹس تو ہر صورت میں دیا جانا چاہیے تھا، اور مدعی عبدالکریم بنڈ کے وکیل کی جانب سے توہین عدالت کے نوٹس کی استدعا فاضل عدالت سے کی جانی چاہیے تھی، جبکہ محکمہ صحت کے ان ملازمین کی ترقی جو تقریباً 30 سال بعد ہونے جا رہی ہے، اس میں بھی خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ ریگولر ملازمین کی ترقی تاحال دلی دور اس کی مانند ہے، اور حالیہ ترقی پانے والوں میں زیادہ تر ملازمین کا تعلق ورٹیکلز پروگرام سے ہے، تو چمک کی بنیاد پر ترقی پانے والوں میں DG ہیلتھ آفس کے دنیش پوری سینئر کلرک کو اسسٹنٹ کی اسامی پر ترقی دیے بغیر ہی براہ راست سپریڈنٹ بنانے کے علاوہ نامکمل پہلے مرحلے کی ترقی کی حتمی فہرست قرار دی جانے والی فہرست میں 13 نمبر میں شامل محمد سمار کا نام قواعد و ضوابط کے بجائے چائنا کٹنگ کے طور پر شامل کر دیا گیا ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ ریحان اقبال بلوچ نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے۔ ناظرین کرام، پہلے آپ ہماری اسکرین پر سیکریٹری سندھ اسمبلی کے خط کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یہ عکس ملاحظہ فرمایا، اس عکس کی عبارت کے مطابق ضلعی صحت دفتر شرقی کراچی میں سرکاری خزانے میں اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے کروڑوں روپے کی مبینہ گھپلے کی تحقیقات 15 روز میں مکمل کروا کر تحقیقاتی رپورٹ
जमा कराने का हुक्म सादिर किया गया था। ये हुक्म 1 अगस्त को जारी हुआ। आज 18 अगस्त हो चुकी। तहकीकात का आगाज तो दूर की बात है, ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी ताहाल तश्कील नहीं दी जा सकी है। ताहम इस दौरान सेक्रेटरी सेहत रिहान इकबाल बलोच ने ज़िले सेहत अफसरान पर डॉक्टरों के इंटरनल तबादलों पर उनकी इजाज़त के बगैर किसी भी तबादले का इख्तियार खुद ले लिया है और इस हवाले से उनका एक तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हुआ है। जबकि खबर के अंदर की खबर यह है कि मज़कूरा स्कैंडल में मुलविस एक मरकज़ी किरदार अकाउंट असिस्टेंट मोहम्मद आरिफ, जो इससे कब्ल भी तवील अरसे तक मुअत्तली की सज़ा पाए हुए हैं, इस हुक्मनामे के इजरा के बाद डॉक्टर असद खत्री के फ़ोन पर सेक्रेटरिएट उनके दफ्तर जाने के बजाय वो बड़े एतमाद से लोगों को ये बता रहे थे कि उनका सेक्रेटरी सुहेल कुरैशी आजकल में सेक्रेटरी सेहत बनने वाला है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मोहम्मद आरिफ के मज़कूरा दावे के 2 रोज़ बाद ही हुकूमत सिंध ने सुहेल कुरैशी को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड रूरल डेवलपमेंट का सेक्रेटरी बना दिया और अब मोहम्मद आरिफ और डॉक्टर असद खत्री के माबैन खबर के अंदर की खबर के मुताबिक मज़कूरा हाई प्रोफाइल केस की तहकीकात के हवाले से लेन देन के उमूर तय न होने की बिना पर आला अदलिया की तरह महकमे से सिंध में मुंतखब सिंध असम्बली की क्या औकात और एहतराम है। मुंतखब आइनी इदारों की तकदीस की पायमाली के बारे में फैसला आप खुद फरमा लें। ज़राए से ये भी मालूम चला है कि सिर्फ गोश्त डॉक्टरों के हवाले से ज़िले से दफ्तर शर्की कराची में 35 लाख रुपए महाना बटोरे जा रहे थे। इसी तरह से मैं अपने इस प्रोग्राम में इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में भी गोश्त मुलाजिमीन की गैर हाजिरी से मुबैना तौर पर तकरीबन महाना 35 लाख रुपए या इससे ज़्यादा बटोरे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के एमएस सेक्रेटरी सेहत के कजिन डॉक्टर अतीकुर रहमान कुरैशी और उनके फ्रंटमैन अनवारुल हक कैडर चेंज असल पोस्ट मरीजों को खाना खिलाने की और खिलाफ कानून पोस्ट स्टोर कीपर मुबैना तौर पर हाल ही में गायब होने वाले सरकारी एयर कंडीशन समेत दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस होने के बावजूद अनवारुल हक डॉक्टर अतीकुर रहमान कुरैशी के फ्रंटमैन होने की बिना पर महकमा जाती और कानूनी कार्रवाइयों से बिल्कुल महफूज है। दोनों के असासा जात बन रहे हैं तो मरीजों को बगैर दवा अधूरे इलाज के साथ अस्पताल से रुखसत करना और आए हुए ओपीडी में मरीजों की दवा न मिलना, ये एक अस्पताल का मामूल है। महकमे से सिंध में करप्शन इस इंतहा पर पहुंच चुकी है कि बात अब महकमा जाती तहकीकात से आगे बढ़कर कम अज कम पार्लिमानी कमेटी या जुडिशल कमीशन तक जा पहुंची है। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद की 18 ग्रेड नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नीलम परवीन गुज़िश्ता 2 साल से ड्यूटी पर आए बगैर तनख्वाह घर बैठे वसूल कर रही हैं। पहले आप हमारी स्क्रीन पर वसूल की जाने वाली तनख्वाह की पे स्लिप का अक्स मुलाहिजा फरमाएं। पे स्लिप का अक्स आपने देखा। डॉक्टर अतीक कुरैशी नीलम परवीन की अब तक एजी सिंध से तनख्वाह क्यों बंद नहीं करा सके हैं? दाल काली है या दाल की पूरी देगी काली है? इधर महकमे से सिंध का ये अलमिया है कि जिनकी खुद तहकीकात होनी चाहिए उन्हें ही दूध पर बिल्ली की रखवाली की मानिंद तहकीकाती अफसर बना दिया जाता है। महकमे को जिनकी एफआईआर दर्ज करवा कर जेल भिजवाना चाहिए वो लोगों की एफआईआर कटवाता है, जैसा कि सिविल अस्पताल के एमएस खालिद अहमद उर्फ हाजी जी बुखारी क्लिनिक वाले शहर के पोश इलाकों में कीमती जाती जायदाद के मालिक होते हुए
وہ آج بھی لانڈی کے مضافاتی علاقے کے سرکاری مکان میں رہائش پذیر ہے، اور 36 کروڑ روپے کینسر دوا کا عیدگاہ تھانے میں مقدمہ درج کرانے والے مدعی خالد احمد اینٹی کرپشن کی تحقیقات کے دوران یہ رقم ایف آئی آر کے مطابق بڑھنے کے بجائے آج گھٹ کر 33 کروڑ روپے ہو چکی ہے، جبکہ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ ایف آئی آر درج کرانے سے قبل یہ انکشاف خود نیاز احمد خاصخیلی نے گزشتہ روز ایل ڈی این سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ موجودہ ایم ایس ان سے 3.5 کروڑ روپے نام نکالنے کے مانگ رہے تھے، جو مذکورہ کینسر مفت ادویہ کے حوالے سے ایک بڑا سنجیدہ اور سنگین نوعیت کا الزام ہے۔ ایل ڈی این کے مطابق مذکورہ کیس کے پس منظر میں موجودہ ایم ایس خالد احمد خود ذاتی طور پر، اخلاقی طور پر اور کردار کے اعتبار سے تو اس قابل نہیں، لیکن محکمہ صحت اور حکومت سندھ کو چاہیے کہ وہ ایم ایس کی جانب سے 3.5 کروڑ روپے طلب کرنے کے سنگین الزام کے معاملے کی تحقیقات اینٹی کرپشن یا سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کے ذریعے نیاز احمد خاصخیلی کے سنگین الزامات کی تحقیقات کروائی جائے، کیونکہ اینٹی کرپشن تو ایم ایس کی ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی ہے۔ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ میں آپ کو جلد بتا دوں گا۔ ادھر ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر وقار میمن کی جانب سے کیڈر چینج ملازمین کی تفصیلات طلب کرنے کے مراسلے پر محکمہ صحت سندھ میں زلزلہ آیا ہوا ہے، تو جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کی انتظامیہ نے قانون کی حکمرانی قائم کرتے ہوئے کرپٹ ترین ڈپٹی ڈائریکٹر پروکیورمنٹ سرجن عبید اللہ شیخ کے بعد ان کے دہاڑی دار کروڑ پتی بھائی سمیع شیخ کا بوریا بستر بھی باندھ دیا ہے، اور الحمدللہ یہ کریڈٹ ایل ڈی این کا ہے۔ پوری یلو جرنلزم مذکورہ قومی ملزمان کی پشت پر، اور یہ ملزمان ایل ڈی این کے نشانے پر تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔